مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین میں زندہ رکھا تاکہ ہم خدا کے اس کلام کے مطابق چلیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم روڈ کراس کرنے والے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھنا ہے، کہیں سے گاڑی تو نہیں آ رہی۔ ہمیں پتہ ہے کہ میں روڈ کراس کرنے جا رہی ہوں، اس ڈینجرس ہے، تو ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب ہمیں کلام دیا جاتا ہے، جب ہمیں خدا کے اس راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو سچائی کو کیا کریں گے؟ نیست و نبود کر دیں گے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیات میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند دنیا میں نور بن کر آیا ہے، جس طرح یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 17-18 میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ہم دیکھیں کہ اور جو اس کا حکم نہیں مانتے اس کے وسیلے سے وہ کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے۔ یوحنا 3 باب 19-21 میں، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، اور برے کام ہمیشہ تاریکی میں ہوتے ہیں، چھپ چھپا کے ہوتے ہیں، اندھیروں میں ہوتے ہیں، رات کے ٹائم ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے کام ہوتے تو کیوں نہ دنیا کی نظروں میں سے ہوتا۔ اگر کوئی چوری بھی چور آتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ کس وقت آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے جو لوگ سوئے ہوتے ہیں یا گھروں میں موجود نہیں ہوتے، چھپ چھپا کے آتے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں کلام آ جائے گا نا تو پھر ہم برائی نہیں کریں گے، ہم برائی سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں خوف ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ جب تک ہم کلام پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم کلام سنیں گے نہیں تو ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرے گا، وہ ویسے ہی چلے گا جیسے دنیا چل رہی ہے۔ لیکن اگر جب وہ اسکول جا رہا ہے، پڑھ لکھے گا تو ایک مقام پہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، اور خدا کے کلام ہی کے ذریعے سے میں اور آپ نکھارے جائیں گے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، وہ روشنی کے پاس نہیں آتا، اس لیے وہ کلام سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ بس ایک ہی بات پہ ہوتے، نہیں جی اسی تے کر ہی نہیں سکتے، اسی تے ایک حکم بھی نہیں مان سکتے۔ اب کیوں نہیں مان سکتے ایک حکم؟ جب خدا نے حکم دیا کہ کرنا ہے تو پھر کیوں نہیں حکم مانتے؟ کوشش کرے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم کمزور تو ہے ہی نہیں نا۔ جب خدا کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو لے لیں گے تو ہم کمزور نہیں ہوں گے۔ وہ خود اس کا وعدہ ہے، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں بچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دنیا میں بھیجا۔ اور اس نے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو ان اندھیروں سے نکال دیا ہے۔ آج میں اور آپ ان اندھیروں سے نکل چکے ہیں کیونکہ اس نے اپنا کفارہ عطا کیا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ رومیو 5 اس کی 8 میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پریز دی لارڈ، اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، اس نے اپنا بدن توڑا۔ 1:40 جو کوڑے لگے ہیں نا خدا کے بدن پر، جہاں سے وہ کوڑا مارتے تھے اور آگے کیل لگے ہوئے تھے اور خدا کے ساتھ ہی گوشت کو لے آتے تھے، وہ میرے اور آپ کی ہر
بیماری کا ایک کوڑا ہے۔ ہر ایک بیماری، جو بڑی بیماریاں، وہ سب مار میرے خداوند نے اپنے جسم پہ اس لیے کھائی کہ میرے بدن میں کوئی بیماری نہ ہو، میرے بدن میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس نے اپنا پاک خون بہا کر مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ اس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے۔ دنیا میں سب سے پیارا پودا محبت کا ہے، جو زمین پہ نہیں بلکہ دل میں لگایا گیا ہے، اور آپ کے اور میرے یسوع نے لگایا ہے۔ آمین۔ یہ میرے اور خدا نے وہ محبت کر کے ہمیں سکھائی اور دکھائی ہے کہ اس سے بڑی کوئی محبت نہیں۔ اگر ہم افسیوں 2:4 دیکھیں، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، اس نے یہ محبت کی، اس نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے، اس نے اور مجھے آپ کو ایک امید دی ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ صرف ہم لوگوں پر ایک امید ہے کہ ہم جیتے رہیں گے، ابدی زندگی پائیں گے، کیونکہ خداوند نے ہمیں وہ ابدی زندگی دی ہے۔ اور خدا نے جس طرح پہلا یوحنا اس کا 3 باب پہلے میں کہ دیکھ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہمیں خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف باتوں میں ہیں، ہم اگر خدا کے حکموں کو مانیں گے، اگر ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو خدا کا کلام اور خدا کی مرضی ہم سب کی زندگی میں پوری ہوگی۔ اور دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا تھا، اس نے نہیں جانتی کہ وہ خداوند کو بھی قبول نہیں کرتے، تو اس کے فرزندوں کو کیسے قبول کریں گے؟ لیکن خدا کی محبت لازوال ہے۔ اگر پہلا یوحنا 4 اس کے 9-10 میں کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس لیے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداوند میرا اور آپ کا کفارہ بن کر آیا۔ یوحنا پہلا باب 29 آیات میں دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہی خداوند جو ہمارے گناہوں کو لے گیا، وہی باپ جس نے اپنے بیٹے کو ہمیں دینے کے لیے گریز نہیں کیا، اپنا بیٹا میرے اور آپ کے لیے دے دیا تاکہ میں اور آپ ابدی زندگی پائیں، تاکہ اور میں ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ جیسے یوحنا 10:28 میں ہے کہ اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین کے نہ لے جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میرے اور آپ کے باپ کے وعدے ہیں، جو میرے اور آپ کے باپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں۔ اس نے کہا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتوں پہ بھی عمل کرو۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دنیاوی محبت ہوتی ہے، ماں باپ، ہم انہیں خوش کرنا جانتے ہیں۔ اگر شوہر کے لیے ہے تو شوہر کو خوش کرنا جانتی ہیں عورتیں، اور آدمی بھی اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو جب خداوند نے ہم سے ایسی محبت کی کہ ہمارے لیے سب کچھ کیا، تو ہم سے خداوند چاہتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ ہم اسے کچھ دے سکتے ہیں، ساری چیزیں اس کی ہیں۔ صرف وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ شکر گزاری چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا باپ کی صرف شکر گزاری کریں، صرف اس کے نام کو جلال دے۔ یوحنا 3:15 میں تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے گی۔ اور ہم سب کیا کریں گے؟ جو خدا نے ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی۔ خدا کی بادشاہی صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ وہ حالات ہیں، اس وقت ہوتے ہیں جب خدا حکمرانی کرتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں لوگ۔ مثلاً دوسروں کی خدمت کرنا، یسوع کے بارے میں خوشخبری سنانا۔ تو خدا نے ہم سب کو یہ اختیار بخشا ہے، خدا باپ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری یسوع کی خوشخبری کو منادی دینی ہے، تو ہمیں خدا کے پاک حکموں کو ماننا، ہمیں پاک خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صرف کیا ہے؟ اس کلام کو لینا ہے۔ اور جب یہ کلام میرے اور آپ کے دل میں ہوگا نا، تو ہم
گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے تو اسے اپنے دل میں رکھ۔ جب ہم اسے دل میں رکھ لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ دل کی باتیں دل ہی جانتا ہے، اور جب ہم دل کی باتیں اپنے ظاہر کریں گے، ہم جانیں گے کہ خدا کا کلام میرے دل میں ہے، اور پھر میں کیا گناہ نہیں کروں گی، اور جب میں گناہ نہیں کروں گی تو میں اپنے آپ کو سیو کروں گی۔ جس طرح ہم پیسے سیو کرتے ہیں، اپنی بچت کرتے ہیں، نکالتے ہیں کہ ہم سیو کر رہے ہیں برے وقت کے لیے، تو اسی طرح جب کلام میرے اور آپ کے دل میں ہوگا، یہ کلام جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم اپنے برے وقتوں کے لیے، آنے والے پلوں کے لیے، آنے والی ابدی زندگی کے لیے تیاری کریں گے، تو پھر گناہ نہیں کریں گے، پھر ہم خوف نہیں کھائیں گے۔ اور خوف تب ہوتا ہے جب خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اور مجھے گناہ نہیں کرنا، میں نے غلطی نہیں کرنی، میں نے یہ گناہ کروں گی تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور ہم ہمیشہ خدا کے کلام کو آنر کریں، اس کی عزت کریں۔ جب ہم اس کی حضوری میں آئیں تو ہم سوچیں کہ صرف خداوند یہاں پہ موجود ہے، اور جب ہم اسے عزت دیں گے، جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کا وعدہ ہے، تو میرے قریب آ تو میں تیرے قریب آؤں گا۔ تو ہمیں صرف اپنا آپ اسے دینا ہے، اور آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے پلوں کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنگو کرتے ہیں، اور سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے خدا کے اس کلام کو مانگتے ہیں جو خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں ویسی ہی محبت کرنی ہے جیسے خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ جس طرح خدا ہمیں بتاتا ہے، جب ہم محبت کریں گے، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے، جب ہم ایمان رکھیں گے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور یہ زندگی ہم سب کے لیے مانگتے ہیں یسوع کے نام سے۔ خدا باپ ہر گھر میں، خدا باپ جی آپ کا کلام جاتا ہے، اور خدا باپ ہر زندگی نجات پائے اور آپ کے نام کو جلال دے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہے باپ، کبھی کسی کے گھر میں کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا وہاں پہ کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی۔ خدا باپ اپنے مانگنے والے کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، کیونکہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں خدا کا وعدہ میں تمہیں دوں گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی تک نہیں مانگا وہ بھی مانگ لو۔ تو ہمیں مانگنا ہے، اور جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کریں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔